آج ایک جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ میں مصاحب کو شروع کروں، وقت گزر گیا ہے۔ آج جناب علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کے جملے مجھے پیش کرنے ہیں، اور جناب علی اکبر کے مصاحب پیش کرنا میرے لیے بہت سخت ہے، بہت مشکل ہے۔ جب جناب سید الشہداء راستے میں تھے نا کربلا کے، تو جناب علی اکبر نے ایک سوال کیا کہ بابا جان السنا علی الحق، کہ ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہ بے شک بیٹا ہم ہی حق پہ ہیں۔ تو کہا پھر بابا ہمیں کوئی آر نہیں ہے کہ موت ہم پہ آ جائے یا ہم موت پہ جا پڑے، ہم جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، کسی بات کی آر نہیں، ہم حسین ابن علی پہ جان قربان کر رہے ہیں۔ میں ایک سوال کروں آپ سے، ہر باپ ہر ماں یہی کہتی ہے نا کہ ہماری جانیں ہمارے بچوں پہ قربان اگر پہنچا پاؤں، ہر باپ یہی کہتا ہے میں قربان ہو جاؤں میرا بچہ۔ لیکن جناب علی اکبر کی عظمتوں کو سلام، وہ اپنے بابا سے کہتے ہیں بابا میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ بہت بڑا رتبہ جناب علی اکبر کا، بابا میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ امام علیہ، آج مجھے جس جوان سے متعلق مصائب پیش کرنے ہیں نا، جب جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں آئے تو جناب سید الشہداء نے کہا بیٹا میری طرف سے اجازت ہے، لیکن آپ 3 اور ہستیاں ہیں ان سے اجازت لے لیجئے، اپنے بھائی سید سجاد سے وداع کر لیں، اپنی پھپھی زینب سے وداع کر لیں، اور اپنی ماں لیلا سے وداع کر لیں۔ تو پہلے حضرت علی اکبر امام سجاد کے پاس آئے، میں آرام سے چل رہا ہوں، میں درخواست کروں گا آخری شبیں ہیں، ہر انسان جتنے بھی آنسو آئیں آج ان آنسوؤں کو جب بہائے تو کوشش کرے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑی عقیدت سے اپنے آنسوؤں کو پیش کریں۔ آج امام حسین کو بھی پرسہ دینا ہے، کیونکہ امام حسین نے خود لاشا اٹھایا تھا۔ تو اب جناب علی اکبر آئے اس خیمے میں، اگر دیکھ سکے نہیں تو تصور کیجئے گا آنکھیں بند کر کے، جس خیمے میں امام سجاد ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے نا، کیونکہ امام بہت زیادہ نکاہت محسوس کر رہے تھے، اللہ نے امامت کو بچانا تھا، تو اس لیے امام سجاد پہ غشی طاری تھی، لیکن امام کی غشی ایسی نہیں تھی جیسے ہمارے امام غافل نہیں ہوتے کسی بھی حالت میں، بس وہ امامت کو بچانا تھا۔ جناب علی اکبر آئے، اس طرح سے ہاتھوں کو چومنا شروع کیا کہ جناب سید سجاد تڑپنے لگے، ہاتھوں کو چومتے ہوئے پیشانی تک پہنچے، جیسے پیشانی کو چوما تو آنسو بہنے لگے، امام سجاد کے چہرے پہ آئے۔ مولا سجاد نے پوچھا بھیا علی اکبر کون سے ایسے مصائب آ گئے ہیں کہ آپ اس طرح سے مجھے چوم رہے ہیں؟ تو جناب علی اکبر نے کہا کہ بقیا ابونا وحیدا غریبا مظلوما عطشانا، ہمارے بابا بالکل تنہا رہ گئے ہیں، ہمارے بابا بڑے مظلوم ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، اکیلے رہ گئے، بھیا میں اجازت لینے آیا تھا، میں بابا پہ قربان ہونے جا رہا ہوں۔ امام سجاد نے کہا بھیا علی اکبر اگر مجھے بھی بابا کی اجازت ہوتی نا تو میں بھی جاتا، قربان ہو جاتا۔ سمجھ گئے جناب علی اکبر، مجھے اجازت ملی، چوما بھائی کی پیشانی کو، اٹھے آئے پہلے جناب زینب کبریٰ کے پاس، کیوں؟ کیونکہ یہ علی ابن ابی طالب کی بیٹی ہیں۔ کہا پھوپھی اماں اجازت ہے، میں میدان کربلا میں جانا چاہتا ہوں معرکے کے لیے۔ جناب زینب تڑپنے لگیں، کہا بیٹا علی اکبر میری طرف سے اجازت ہے، اپنی ماں لیلا سے اجازت لے لو۔ صحاب رحمت میں عطلہ یزدی نے لکھا ہے، عباس اسماعیلی یزدی نے سید مرتضی برقعی سے کہ جناب لیلا کربلا میں کیسے کیا کہہ رہی ہوں گی، وہاں سے پیش کر رہا ہوں۔ تو جناب لیلا کے پاس آئے جناب علی اکبر، کہا اماں اجازت ہے، میں بابا کے لیے جنگ کے لیے جا رہا ہوں، بابا پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ تو جناب لیلا نے کہا علی اکبر آپ میرے بڑھاپے کی کمائی ہیں، علی اکبر میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، بیٹا میرے لیے جینا بڑا مشکل ہے آپ کے بغیر۔ میں ایک سوال کروں آپ سے، کتنے حالات خراب ہیں، اگر جوان بیٹا دیر سے گھر پہنچے نا تو ماں کتنی مرتبہ دروازے پہ جاتی ہے، نہ جانے کہاں رہ گیا میرا لال، نہ جانے کہاں ہے میرا بیٹا، ماں دروازے پہ بار بار آ کے دیکھتی ہے میرا بیٹا کہیں رہ گیا ہے، نہ جانے کہاں رہ گیا میرا بیٹا۔ اور اگر کوئی بیٹا ماں سے کہے ماں میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں، کتنا سخت ہوگا اس ماں کے لیے۔ میں نے اس دن بھی پیش کیا تھا نا کہ جب شام میں بھی جناب لیلا نے کسی خاتون کو، بوڑھی عیسائی خاتون تھی حلب میں، جناب علی اکبر کے سر کو دیکھتی چلی جا رہی تھی
نیزے پہ سر بلند تھا، دیکھتی چلی جا رہی تھی. تو جناب لیلا نے کہا کیا بات ہے، کیوں دیکھ رہی ہو، کیوں دیکھے چلی جا رہی ہو؟ تو ماں کو ہوتا ہے نا میرے بیٹے کو نظر نہ لگ جائے. کہا کیوں دیکھ رہی ہو؟ کہا میں تو اپنے خدا سے بس یہ دعا مانگ رہی تھی کہ اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. کہا اس کی ماں اسے مرتب برداشت نہیں کر سکتی. جناب لیلا نے کہا نہیں، ماں زندہ ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں تھوڑے سے سخت جملے کہوں گا. آج چلیں گے، آج مجھے جناب علی اکبر کے مصائب پیش کرنے ہیں. اگر میں پوری طرح سے پڑھ پایا تو اب اگر جناب علی اکبر آئے، کہا اماں مجھے اجازت دیجیے. کہا بیٹا میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی. یہ نہیں کہا کہ نہیں اجازت نہیں ہے، میں راضی نہیں ہوں. ماں اور باپ دونوں کی اجازت چاہیے ہوتی ہے نا جہاد کے لیے. یہ نہیں کہا کہ اجازت نہیں ہے، لیکن کہنے لگی کہ میرا آپ کے بغیر گزارا نہیں، میں جی نہیں سکتی، میں مر جاؤں گی. تو جناب علی اکبر سمجھ گئے کہ ڈھکے چھپے الفاظ میں ماں مجھے روک رہی ہیں. تو کیا کہا جناب علی اکبر نے؟ بڑے بزرگ عالم دین کہتے تھے کہ ایک جملہ کہا کہ اماں اب میں آپ سے اجازت نہیں مانگوں گا، لیکن اماں میں ایک بات کہوں آپ سے. اماں اگر روز قیامت میری دادی فاطمہ الزہرا نے آپ سے سوال کر لیا، لیلا میرا حسین مارا گیا تھا، تو نے اپنے علی اکبر کو روک لیا تھا، اماں کیا جواب دیجیے گا میری دادی زہرا کو؟ اب جناب لیلا سمجھ گئے کہ بیٹا تیرے بابا کا مقام زیادہ ہے. میں سمجھ گئی بیٹا میری طرف سے بھی اجازت ہے. اجرکم اللہ. بھائی میں آج بہت سخت جملے پیش کرنے والا، مجھے معاف کریں گے اگر برداشت نہ کر سکیں. سنیں گے، بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پاتے مصائب کو. سنیں اگر دیکھ سکے میری طرف. حمید ابن مسلم کہتا میں نے صرف ایک ایسا جوان تھا میدان کربلا میں جسے خیمے میں جاتا دیکھا، اور جب بھی وہ خیمے کا پردہ اٹھاتا تھا نا تو خیمے کا پردہ خود بخود گر جاتا تھا. پردہ اٹھا پھر گر گیا، پھر پردہ اٹھا پھر گر گیا. کہ میں سمجھ گیا کہ بیویاں روک رہی ہیں. تو میں نے حسین سے پوچھا حسین کیا بات ہے؟ کہ کبھی پھپھیاں روک کے گلے مل جاتی ہے، کبھی ماں روک کے گلے ملتی ہے، کبھی بہنیں کہتی ہے علی اکبر مت جاؤ، جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. اجرکم اللہ. آئے جناب سید الشہداء خود خیمے میں آئے. میں نے روایات خود دیکھی ہیں. جناب سید الشہداء خیمے میں آئے، جناب علی اکبر کا بازو تھاما، کہا آنے دو علی اکبر کو. جناب علی اکبر کو باہر لائے خیمے سے. جب خیمے سے باہر لائے نا، کہا علی اکبر 7 برس کی سن سے آپ سر پہ امامہ باندھ رہے ہیں. بیٹا جب پہلی مرتبہ امامہ دستار باندھی نا تو آپ کی پھپھی نے کہا میں علی اکبر کے دستار باندھوں گی. اس کے بعد ماں دستار باندھتی رہی. بیٹا میری ایک حسرت تھی کبھی میں بھی سر پہ دستار باندھوں. جناب علی اکبر جوان تھے، قداور تھے، گھٹنوں پہ زمین پہ آ گئے. کہا بابا اپنی حسرت کو پورا کر لیں. اب میرے طرف دیکھیے گا، امام حسین نے سر پہ امامہ باندھنا شروع کیا. امامہ باندھتے جاتے تھے، کہتے تھے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ إِنَّا لِلَّهِ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس ایک مرتبہ دستار باندھی، سر پہ امامہ باندھا، اور جناب سید الشہداء نے ایک جملہ کہا جناب علی اکبر سے، علی اکبر جب تک جنگ شروع نہ ہو جائے بیٹا مجھے اپنا چہرہ دکھاتے رہنا، اپنے گھوڑے سے پلٹ پلٹ کے مجھے چہرہ دکھاتے رہنا. اگر دیکھ سکے، برداشت کر سکے. جناب علی اکبر آگے بڑھ رہے تھے، ایک مرتبہ رکے کہ اپنے بابا کو چہرہ دکھاؤں. راوی کہتا جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار تیز ہو رہی تھی ویسے ویسے امام حسین تیز تیز چل رہے تھے. جناب علی اکبر نے پلٹ کے بابا کو دیکھا کہ بابا رک جائیے، مت آئیے میرے پیچھے، بابا رک جائیے. جب کہا نا رک جائیے تو امام حسین نے کہا علی اکبر بیٹا آپ سمجھ نہیں سکتے، بیٹا آپ سمجھ نہیں سکتے میرے کلیجے پہ کیا بیت رہی ہے. علی اکبر آپ کا علی اکبر جیسا کوئی بیٹا جو نہیں ہے.
اگر آپ کا بھی جوان بیٹا ہوتا تو میں کہتا تمہیں پتہ ہے بوڑھے باپ پہ کیا بیتی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھئی میں یہاں تمام کر دیتا، لیکن نہیں، جناب علی اکبر کے مصائب یہاں تمام نہیں ہوتے. جناب علی اکبر گئے، حملہ کیا، بڑے بڑے سورما تھے، بڑے بڑے پہلوان تھے، سب کو قتل کیا. واپس آئے، جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں سلام بجانا ہے. مقتل الحسین میں ہے کہ ایک جملہ کہا جناب علی اکبر نے، کہا بابا اگر پانی ہوتا نا میں دوبارہ جنگ کر کے بچاتا، میں حیدر کرار کا پوتا ہوں. تو بہت سے علماء کہتے ہیں جناب سید الشہداء نے کہا بیٹا میری زبان اپنے منہ میں لے لیں. جناب علی اکبر نے ایک مرتبہ زبان منہ میں لی، تڑپ کے پیچھے ہٹے، کہا بابا آپ کی زبان میری زبان سے زیادہ خشک ہے. کہا بابا آپ کی زبان بہت زیادہ خشک ہے. کہا بیٹا ان قریب میرے جد رسول خدا میرے بابا علی مرتضیٰ آپ کو سیراب کریں گے. اب آخری مرتبہ جناب علی اکبر کو ودا کرنے کے بعد جناب سید الشہداء آئے در خیمہ پہ. آخری جملے 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا اگر دیکھ سکیں. جناب علی اکبر کو سوار کیا آخری مرتبہ، کہ بیٹا جائیے مقابلے کے لیے. جب واپس آئے نا تو در خیمہ پہ سید الشہداء نے دیکھا کچھ بیویاں کھڑی ہیں. سید الشہداء سمجھ گئے میں تو برداشت کر لوں گا جب برچھی لگے گی، لیکن لیلا اور زینب برداشت نہیں کر سکیں گے. تو کیا کہا لیلا میں نے اپنے جد رسول خدا سے سنا کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. لیلا جاؤ جا کے اپنے خیمے میں بیٹھ کے علی اکبر کے لیے دعا مانگو. اب مقتل الحسین میں الفاظ جناب لیلا خیمے میں آئی، مصلی بچھایا، اپنے بالوں کو بکھرایا، ہاتھوں کو بلند کیا اور ایک دعا کا جملہ کہا، یا رادہ یوسف الی یعقوب و اسماعیل الی ہاجرہ ردوہ الیہ. اور یوسف کو یعقوب سے ملانے والے اور اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے ایک مرتبہ علی اکبر کو اس کے بابا سے ملا دے. ایک مرتبہ علی اکبر کو اس کے بابا سے ملا دے. خدا نے دعا کو قبول کیا، ملے جناب علی اکبر. بس بھائی آخری مرتبہ جناب علی اکبر میدان میں ہے. اب وہاں ماں اپنے خیمے میں دعائیں مانگ رہی ہے. ایک مرتبہ روایت کے الفاظ ہیں، کسی ملعون نے نام حسین ابن نمیر بتایا جاتا ہے، اس نے نیزہ ہاتھ میں لیا. وہاں سید الشہداء دیکھ رہے تھے. ابراہیم نے جب چھری رکھی تھی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی. امام حسین نے نہ پٹی باندھی نہ آنکھیں بند کی، دیکھنا شروع کیا علی اکبر کھڑا ہے، برچھی لگی، علی اکبر نیچے گرے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھائی وہاں پہ ایک سیدہ لگا بند کر دو. سنیں گے آخری جملے سن لیجئے، میں نہیں پڑھتا، آگے نہیں پڑھوں گا، 2 منٹ کی زحمت دے رہا ہوں. جناب علی اکبر پشت ذوالجناح سے آئے. سارے شہداء نے امام حسین کو مدد کے لیے بلایا، ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، ممبر کی قسم ہے. حتیٰ حضرت عباس نے کہا مولا میری مدد کو آؤ. صرف ایک شہید کربلا جس نے نہیں بلایا وہ جناب علی اکبر. کوئی پوچھے جناب علی اکبر سے کیوں نہیں بلاتے، کہ جوان بیٹے بوڑھے باپ کو معاملہ ہے. کیا کہا جناب علی اکبر نے، کہ بابا مت آنا میرے لاشے پہ، بابا رک جاؤ، میرے جد رسول خدا آ گئے، دادا علی مرتضیٰ آ گئے. لیکن پھر بھی سید الشہداء آئے. آخری جملوں کو پیش کر رہا ہوں. سید الشہداء پھر بھی آئے. شیخ خر عاملی کہتے ہیں کیسے آئے، کہ اپنے ذوالجناح سے اترے. سید الشہداء زمین پہ اپنے آپ کو گرا لیا، کہ علی مجھے آواز دو، علی علی علی. میرا دل کہتا ہے علی اکبر کو نہیں بلا رہے تھے، میرا دل کہتا ہے نجف کا رخ ہوگا، کہہ رہے ہوں گے میرے بابا علی ذرا مجھے سہارا دو،
میں بیٹے کا لاشا اٹھاؤں. بس بھائی آخری جملہ. نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت ہے نہ میں سننے کی طاقت ہے. روایت کے الفاظ ہے لاشا اٹھایا چلے. جب واپس آیا میں نے سارا مصاحف چھوڑ دیا, مجھے لوگ منع کر رہے, میں نہیں پڑھ رہا. لاشا اٹھایا واپس آئے. میرے تو دیکھیے کہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آخری جملے سن لیجئے. لاشا اٹھا کے واپس آئے. کہا زینب ساری بیویاں موجود ہیں, اکبر کی ماں کہاں ہے؟ جناب فضہ کہتی ہے میں نے کہا میں بلا کے لاتی ہوں دوسرے خیمے میں. میرے تو دیکھیے گا جناب فضہ کہتی ہے میں اس خیمے میں گئی جہاں جناب لیلا دعائیں مانگ رہی تھی. جب میں خیمے میں داخل ہوئی میں نے کیا دیکھا, جناب لیلا کبھی خیمے کے اس طرف گرتی ہے کبھی اس طرف گرتی ہے. میں نے کہا لیلا کیا بات ہے کیوں نہیں آتی؟ کہا اما فضہ مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آ رہا, میرا بازو تھامو مجھے لے جاؤ, میرا اکبر مارا گیا. بعد میں اس نے